سے بڑھ کر اس میں رحمتیں اور برکتیں کیا ہوگی کہ رحمتیں دو جہاں مختار کل نے مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم جو بے شمار بابرکت ہستیوں کے ایام ہیں، بڑی فضیلت اور رحمت اور برکت والا مہینہ۔ یکم شعبان المعظم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ امام حسین کو اس مہینے سے نسبت ہے، امام اعظم کو اس مہینے سے نسبت ہے، شہزادہ قاسم کو اس مہینے سے نسبت ہے، شہزادہ علی اکبر کو اس مہینے سے نسبت ہے، مولا عباس کو اسی مہینے سے نسبت ہے۔ آج ان کا بھی دن ہے، آج کا دن ہے۔ اور امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے سے نسبت ہے۔ جس ہستی اور جس شخصیت پر بات کی جائے، ہر ایک ہستی ہر ایک شخصیت اپنی ذات میں ایک نمایاں شخصیت کی حامل ہے۔ ہمیں جمعہ المبارک اور موضوع شعبان المعظم کی فضیلت اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے۔ شعبان المعظم اس مہینے میں آیت درود پاک نازل ہوئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ درود کا مہینہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مہینوں کی دعا کی فرمائی، رجب شعبان رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی الفاظ یہ دعا فرمائی، اور یہ تینوں مہینے متصل ہیں برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں والے مہینے۔ رجب کو بیج بونے کا مہینہ، شعبان المعظم کو آب یاری کا مہینہ، اور رمضان المبارک کو فصل کاٹنے کا مہینہ، حاصل لینے کا مہینہ۔ کہ جب کوئی بیج بوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس زمین کو آبیاب کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اور اس کے بعد جب آبیاری ہو جاتی، فصل تیار ہو جاتی، تو پھر فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ فصل کاٹتی ہے اور پھر وہ لے کر جاتی ہے، پیچھے سے فصل پھر تیار ہو جاتی ہے، پھر کاٹنے کے لیے آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کی بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف اڑا دیتا ہے۔ جب شعبان المعظم ہو تو پھر اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا۔ اور خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کسی اور مہینے میں میں نے اتنا زہد و ورع اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بستہ نہیں دیکھا جتنا شعبان المعظم میں آپ اللہ کی بارگاہ میں قبر بستہ رہتے ہیں۔ قبر بستہ سے قرآن نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، سر سجود ہوتے، قیام کرتے، نوافل کی ادائیگی کرتے۔ شعبان اس کے آگے معظم لگا دیا تھا۔ شعبان کے لیے اور مؤرخین نے، مفسرین نے لکھا کہ
اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی بابا عثمانی شہباز مدانی شعبان کی فرماتے شین سے مراد شرافت ہے، عین سے مراد حضور ہے، اور با سے مراد بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور خدا ہے۔ شعبان المعظم میں جو اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرنے لگ جاتا ہے، روزے رکھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کو شرافت عطا فرما دی جاتی ہے، عروج بلندی عطا فرما دی جاتی ہے، با سے بھلائی عطا فرما دی جاتی ہے، الف سے اللہ کی الفت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، نون سے نور خدا اس کے دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ شعبان المعظم اور بعد نے فرمایا کہ شعبان شعب سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں، کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ بلندی کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اے اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب میں برکتیں عطا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ محققین تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا کیوں فرمائی کہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، برکت عطا فرما وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زہد و ورع اور تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادات کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دعا جو مانگی کہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، گویا کہ ہم جو تیری بارگاہ میں زہد و ورع کا بیج ڈال رہے ہیں اور آنسوؤں سے تیری بارگاہ میں خوف خدا اور خشیت الہی سے آبیاری کر رہے ہیں، ان میں مزید برکتیں عطا فرما، اور پھر یہ آبیاری کرتے ہوئے ہمیں رمضان تک پہنچا کہ ہم اس کی برکتوں اور رحمتوں سے فصل حاصل کر لیں، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی فصل حاصل کر لیں، ہمیں فصل مل جائے نیکیوں کی۔ تو اس لیے رجب اور شعبان اور رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا اور دعائیں فرمائی، اور یہ خاص دعا اس لیے فرمائی، اہتمام کرتے رجب سے شعبان سے، اور بعد محققین فرماتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے انسان جو ہے فرض نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، پھر سنت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو جو ہے تیار کر رہا ہوگا کہ اس نے فرض نماز ادا کرنا۔ جب شعبان آتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، تو وہ رمضان کے لیے تیار ہو جاتا ہے، روزے رکھنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے۔ تو شعبان المعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور مقرب مہینہ، زیادہ پسندیدہ مہینہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ کہا۔ اس میں درود کی آیت نازل ہوئی، درود پاک سے ہر ایک کو محبت ہونی چاہیے، ہر ایک مومن درود پاک پڑھے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اگر خشوع و خضوع کے ساتھ، قلب حاضر کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے ہیں، اپنا دیدار فرماتے ہیں۔ بات یہ کہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور انہوں نے ایک طریقہ لکھا اپنی امداد، کلیات امدادیہ، مہاجر امداد اللہ مکی، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر خشوع و خضوع ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا طالب ہو تو وہ روزانہ باوضو رات کو درود پاک پڑھے، جب لیٹنے لگے سیدھی کروٹ پر لیٹے تو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب دوسری کروٹ لے تو الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور جب سیدھا ہو کر لیٹے تو الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، جو بھی اس کو آتا ہے۔ یہ درود پاک انہوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا کہ پڑھنے والا پڑھتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دن نہیں گزرے گے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے
میں دوپہر کے وقت میں اپنی چچی ام میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہا تھا. دوپہر کے وقت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا کہ قیلولہ کی. اسی تھوڑے سے وقت میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. جب میں اٹھا تو میں نے اپنی چچی سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا میں اس کو جاگتے ہوئے بھی اپنی زیارت کرا. جاگتے ہوئے بھی وہ حدیث تو پوری ہو گئی. خواب میں مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا, اب جاگتے ہوئے میں کیسے دیکھیں. آپ فرماتے میری گھڑی اندر گئی, ایک آئینہ تھا, شیشہ تھا, اس کو اٹھا کر لائی اور میرے سامنے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے چہرے مبارک کو دیکھا کرتے ہیں. میرے آگے کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے جب اس آئینے میں میں نے دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک میں نظر آیا. تو آپ فرماتے سوتے ہوئے بھی حضور کا دیدار ہو گیا اور جاگتے ہوئے بھی حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لیا. بس بشرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور بندہ مومن زمین قلب کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں زندگی میں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام کے نذرانے پڑھتا رہے, درود و سلام کے گناہ عقیدت کے نذرانے پیش کرتا رہے. کبھی تو اس کی کچہری آقا کی بارگاہ میں لگے گی, کبھی تو مدینے والے اس کی طرف سب گنبد سے رخ انور فرما کے اس کی طرف متوجہ ہوں گے, اس کو اس کے سلاموں کا جواب دیں گے. بس ہمارے زہد و ورا اور ہمارے سلام پیش کرنے میں کمی ہوتی ہے کہ ہمارے سلام آقا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے, اور اس لیے ہم پھر تھوڑا سا پڑھ کر اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں. اس لیے زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھتے رہے, درود و سلام پیش کرتے رہے. شعبان المعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہوئے ایک حدیث کو سنتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک اس کو پہنچاتے. اس وقت لوگوں کے اندر جذبہ تھا. اس لیے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی نے 4000 مشائخ سے اکتساب فیض حاصل کیا اور 1 لاکھ شاگرد آپ نے چھوڑے. سلطنت عباسیہ میں جو اس وقت مفتی مقرر ہوئے, قاضی مقرر ہوئے, ان میں 50,000 شاگرد تھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. 50,000 مفتی قاضی آپ کے شاگرد تھے. آپ جو فیض تھا, جو فیضان تھا, یہ سب اہل بیت کے صدقے اور ان کی تعظیم سے آپ کو فیض ملا تھا. اہل بیت کے صدقے سے آپ کو یہ فیض ملا اور یہ فیضان ملا کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج شہرت کا برق ساری دنیا پر بولتا ہے. اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے. محققین نے, متفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا. اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ رحمت الرحمن نے بخاری شریف میں صفحہ نمبر 4857 پر نقل فرمایا ہے, اور امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 2546 پر اس کو نقل فرمایا اس حدیث کو. لیکن الفاظ امام بخاری نے لو کان الایمان عند الثریا فرمایا, امام مسلم فرماتے لو کان دین عند الثریا, لو کان علم عند الثریا. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو آقا دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا سلیمان فارسی تیری نسل سے ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا اگر علم, اگر ایمان, اگر تین ثریا پر بھی ہوگا وہاں سے لا کر وہ لوگ تک جائے گا. اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ ہستی امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے, کیونکہ اس وقت اس مرتبے اور اس مقام تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا جس مرتبے اور مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ پہنچ چکے تھے. اگر علم کی بات کریں تو آپ جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا.
اگر ایمان کی بات کریں تو آپ جیسا زہد و ورع رکھنے والا نظر نہیں آتا، اگر دین کی بات کریں تو پھر آپ جیسا کوئی دیندار نظر نہیں آتا۔ آپ ہر معیار میں آپ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے۔ ہم جن کے فالوور ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس مذہب حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امام باقر کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ آپ کے نانا جان کے دین کو کوئی بدل رہا ہے، کوفہ میں ایک شخص ہے جو بدل رہا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت اور خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کو عطا فرمائی کہ تیری نسل سے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے آباء و اجداد فارس سے تھے اور سلیمان فارسی، وہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ جابر رازدار رسول ہے، صحابی ابن صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے آپ کا۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بیٹے زین العابدین کو دیکھو گے، ان کے بیٹے باقر کو دیکھو گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ، حضور نے ان کو پہلے بشارت دی۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام زین العابدین کو دیکھا اور امام باقر کو دیکھا تو میں نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ زین العابدین کی بھی زیارت نصیب ہوئی اور امام باقر ان کے بیٹے ان کی بھی زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایمان والے اپنے الہام و اشکال و تردد کو اس میں جھاڑ دے کہ حضور کے فرمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ تو فارس النسل سلیمان فارسی سے کہا کہ تیری نسل سے ایک شخص ہوگا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا، ایمان سریا پر بھی ہوگا، علم سریا پر بھی ہوگا، اس کو لا کر وہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ امام باقر کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی کہ ایک شخص کوفہ کا جو آپ کے نانا جان کے دین میں تبدیلی کر رہا ہے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھے اور امام باقر نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے میرے نانا جان کے دین میں تبدیلی کر رہا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بارگاہ میں کوئی عرض کرتا ہوں۔ امام باقر فرماتے ہیں فرماؤ۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں عورت کمزور ہے، مرد کمزور ہے۔ امام باقر نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں بس جو حصہ قرآن نے مقرر عورت کا کیا ہے وہی حصہ میں نے بھی مقرر کیا ہے۔ عورت کمزور تھی، اس کو زیادہ دینا چاہیے تھا، لیکن وراثت کا جو حصہ قرآن نے آپ کے نانا جان کی شریعت نے مقرر کیا ہے میں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، اسی طرح مقرر کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا امام باقر سے، امام اعظم فرماتے ہیں نماز کی فرضیت اور اہمیت زیادہ ہے یا روزوں کی؟ امام باقر فرماتے ہیں نماز کی۔ فرمایا میں نے بھی بس اسی چیز پر اکتساب کیا ہے کہ اگر میں زیادتی کرتا تو عورت کو نماز کا حکم دیتا، نماز جو اس کی قضا ہو جاتی، نماز جو اس کی چھوٹ جاتی اس کی لٹانے کا، جبکہ میں نے حکم نہیں دیا، اس پر حکم نہیں لگایا، جبکہ روزے اس کے چھوٹ جائیں اس کے ایام مخصوصہ میں تو ان کی قضا لازم ہے، نماز کی نہیں ہے۔ میں نے اسی پر اتفاق کیا ہے۔ امام باقر کھڑے ہو گئے، کہا بس، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے لگا کر زور سے لگایا اور کہا خدا کی قسم یہ شخص میرے نانا جان کے دین کے ساتھ مخلص ہے اور میرے نانا جان کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ اور جب سینے سے لگایا وہ فیض جو امام باقر کو زین العابدین سے ملا تھا، امام زین العابدین کو امام حسین علیہ السلام سے ملا تھا، امام حسین کو مولا کائنات سے ملا تھا،
اور مولا کائنات کو خاتم النبیین آقا دو جہاں تاجدار انبیاء کے در سے ملا تھا، وہی فیض پر فیض امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے میں منتقل کر دیا۔ وہ فیض جو مولا کائنات بابا جان سے ملا تھا، جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا انا مدینہ للولی بابھا، میں علم کا شہر ہے، اس کا دروازہ علی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اور حدیث بھی ہے کہ دیواریں بھی ہوتی ہیں، چھت بھی ہوتی ہے، تو یہ حدیث اتنی ہی ہے، اس کے آگے جو الفاظ کہے ہیں وہ غلط ہے، وہ لوگوں نے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ علماء اہل سنت کے یہی عقیدہ ہے، حدیث صرف یہی ہے انا مدینۃ العلم ولی بابھا، شہر کی چھتیں نہیں ہوتی، اس ٹائم دیواریں ہوتی تھی، تو شہر کی چھت کون ڈال سکتا ہے؟ اس ٹائم تو شہر کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کہنے والے نے لکھ دیا کہ جی چھت ہوتی ہے، پھر اس کے دروازے ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، تو بس یہ ہے جو مدینے کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، اور وہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ یہ سب ہے، یہ فیضان اہل بیت کی محبت سے ملا تھا، اہل بیت کی عقیدت سے ملا تھا، اور ادب اہل بیت کی وجہ سے آج امام اعظم حنیفہ کا فقہ چل رہا ہے، آپ کا فقہ چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، جب کوفہ میں آئے لوگوں سے پوچھا یہاں بہترین عالم کون ہے؟ سب نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ، ابھی دیکھا نہیں تھا۔ دوسری گلی میں گئے، پوچھا یہاں سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تیسری گلی میں گئے، لوگوں سے پوچھا یہاں سب سے بڑا تاجر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ چوتھی گلی میں گئے، لوگوں سے پوچھا یہاں سب سے بڑا محدث کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کوفہ کے چوک پر گئے، لوگوں سے پوچھا یہاں سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب سب لوگوں کی زبانوں سے عبداللہ بن مبارک حضور کے صحابی یہ سن گئے کہ سب سے بڑا محدث بھی امام اعظم ہے، مفسر بھی امام اعظم ہے، محقق بھی امام اعظم ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور تاجر بھی امام اعظم حنیفہ ہے، تو آپ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دی اور اپنے فیضان سے مشرف کیا، اور امام اعظم حنیفہ نے تابع رسول عبداللہ بن مبارک کو دیکھا، آپ تابع ہو گئے۔ اور روایتوں میں آیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعض میں 80 صحابہ کا دیدار کیا، بعض میں 50 صحابہ کا دیدار کیا، ان سے آپ نے ملاقات فرمائی اور 50 صحابہ کا دیدار کیا، بعض نے لکھا 8 صحابہ سے اور بعض نے 5 صحابہ سے آپ نے روایت نقل فرمائی۔ 5 لاکھ احادیث آپ کی روایت نقل کرتا ہے، اور علماء نے لکھا، محققین نے لکھا کہ ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے احادیث زیادہ انہوں نے نقل کیے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث ہیں وہ تکرار کے ساتھ کیسے 100 بندے بیٹھے ہوئے، وہ 100 نے بیان کی تو وہ 100 کی سندیں آ گئی، ایک حدیث 100 بندوں سے ہوگی وہ 100 داخل ہو گئے، تو امام اعظم حنیفہ نے جو حدیث نقل کی وہ ایک سے نقل کی، تو حدیثیں آپ کی زیادہ ہوتی ہیں۔ علم دین کا کام امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری کی ہے، اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھا ہے کہ جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، پھر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر سکہ اس کا چلتا ہے، پھر نام اس کا چلتا ہے۔ اس لیے یوم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم جن کے فلوور ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس فقہ کو اپناتے ہیں، وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے
کہ جس کے لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر وقت کا امام اعظم و حنیفہ پہاڑ کو کہہ دے یہ سونے کا ہے تو سامنے والے کو دلائل سے اس پہاڑ کو سونے کا ثابت کر کے دے گا اور اسے ماننا پڑے گا کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اس طرح کی ذات ہے نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی تعارف کی محتاج ہے بس آپ کے تذکرے اور آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالتا ہے آپ کی سیرت آپ کے کردار آپ کے افعال کو بیان کرتا ہے وہ در حقیقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اس لیے سنی امام اعظم یوم امام اعظم ابو حنیفہ مناتے ہیں شعبان معظم کا فضیلت اور برکت اور رحمت والا مہینہ ہے امام حسین کا مہینہ ہے اس میں ان کی ولادت ہوئی امام قاسم کی ولادت ہوئی شہزادہ علی اصغر کی ولادت ہوئی مولا عباس کی ولادت ہوئی آج کا دن ہے ان کا تو ہم ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور در حقیقت اہل بیت کے خادموں کا ذکر کرنا ہی اہل بیت کا ذکر ہے آپ جب درس مسرت پر بیٹھتے ہیں امام باقر کی بھی زیارت نصیب ہوئی امام جعفر صادق کی بھی خود محققین نے لکھا کہ آپ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے ہیں امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث پڑھا رہے ہیں پیچھے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے امام جعفر صادق کون ہیں بیٹے ہیں امام باقر کے اور امام جعفر صادق کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت آپ بھی علم مہارت اور کمال رکھتے ہیں آپ حدیث پڑھا رہے ہیں امام اعظم حنیفہ پیچھے سے جب تشریف لے آئے شاگردوں میں ہلچل مچی آپ نے دیکھا پلر کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کھڑے تھے سن رہے آپ کھڑے ہو گئے اور 10 ہاتھ پکڑا لا کر اپنی مسجد پر بٹھا دیا اور کہا کہ یہ دین بھی آپ کے نانا کا ہے حدیث بھی آپ کے نانا کی ہے ہم کیا ہے ہم تو خادم ہیں آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتے ہیں جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھیں تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے کہ اہل بیت کے خادموں کا تذکرہ کرنا ذکر کرنا در حقیقت محبت اہل بیت کو بیان کرنا ہے کوئی کہے کہ دن تھا مولا عباس کا ولادت تھی امام حسین کی دن تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا دن تھا شہزادہ علی اصغر کا دن تھا شہزادہ علی اکبر کا ان کی سیرت پر ان کی شخصیت پر ان کی ذات پر بات نہ کی ارے خادموں کا یہ عالم ہے ان شہزادوں کا کیا عالم ہوگا ان کی ذات کا کیا عالم ہوگا ان کے تذکرے کیا کریں پہلے ان کے خادموں کی شان سنیں کہ جن کے خادموں کا ذکر اور چرچا اور ذکر اور سکہ ساری دنیا پر رائج ہے ان کے آقاؤں کی کیا شان ہوگی ان کے مولاؤں کی کیا شان ہوگی من کنت مولا فعلی کی مولا اس مولا کائنات کی کیا شان ہوگی علی کے گھرانے کی کیا شان ہوگی علی کی آل اولاد کی کیا شان ہوگی جس کے نوکروں جس کے خادموں کا یہ شان ہے جو امام اعظم و حنیفہ اپنی زبان سے کہتے ہیں خدا کی قسم جو 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں گزارے اگر وہ 2 سال امام اعظم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں نہ گزارے ہوتے تو یہ فیضان اور یہ امام اعظم و حنیفہ کے پاس برکتیں اور رحمتیں نہ ہوتی جو فیضان اور برکتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں سے ان کے فیضان سے امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا ہے 2 سال آپ نے امام اعظم حنیفہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پڑھا 4000 اساتذہ سے آپ نے پڑھا پر 1 لاکھ شاگرد آپ نے چھوڑے 1 لاکھ شاگرد کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہہ دینا آسان ہے لیکن 1 لاکھ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار اقدس پر امام شافعی جا کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے وفا کی ہے کسی اور نے نہیں کی کسی اور نے نہیں کی لو کان العلم عند الثریا لو کان الایمان عند الثریا لو کان الدین عند الثریا دین کو لوگوں تک پہنچانے والی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے ایمان کی محبتیں اور ایمان کی حلاوتیں لوگوں تک پہنچانے والی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے
امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کی سیرت، آپ کی کردار، آپ کے افعال، آپ کے اقوال کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے. حصول برکت کے لیے اہل سنت کے سٹیٹ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اخلاق، کردار، افعال، آپ کے علم، آپ کی شخصیت پر بات کی جاتی ہے. کیونکہ لوگ امام اعظم حنیفہ کے مذہب کو تو اپناتے ہیں، آپ کے فالوور تو ہیں، آپ کے فقہ حنفی کو فالو تو کرتے ہیں، اس پر چلتے تو ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ کون سی شخصیت کی کیا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جس کی بشارتیں حضور نے دے دی. یہ مرتبہ ہے ہمارے امام کا، یہ مرتبہ ہے حنفی مسلک کے پیروکاروں کا، یہ مسلک ہے حنفی مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کا کہ جس کا امام زہد و ورع اور تقوی اور قرآن کی حدیث بیان کرنے میں، علم بیان کرنے میں، حدیث بیان کرنے میں اس کا کوئی ثانی اور نظر نہیں آتا. محقق ہے تو اعلیٰ ہے، مدبر ہے تو اعلیٰ ہے، مفسر ہے تو اعلیٰ ہے، آقا کی محبت میں، عشق و محبت میں ہے تو نرالا ہے. اور جب کسی نے کہہ دیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، روزانہ رات کو اتنے نفل پڑھتے ہیں، تو پھر کھڑے ہو گئے اس وقت سے کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان کریں. اور امام اعظم ابو حنیفہ سوتا رہے 40 سال تک. امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ وہ ذات ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ جو زہد و ورع میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ گلی سے جا رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا کیچڑ میں پھسلنے لگا، کہا بیٹا خیال سے پھسل نہ جانا، پھسل نہ جانا. اس بچے نے کہا میں پھسل گیا، خیر ہے امام صاحب آپ نہ پھسل جانا، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. اس کی اس بات کو سن کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس وقت کے بچے بھی زہد و ورع والے ہوتے تھے، بچے بھی تقوی والے ہوتے تھے. آج تو بچے نوجوانوں سے بڑھ کر ہیں، آج تو بچے نوجوانوں سے بڑھ کر ہیں. معاشرے نے، آرٹیفیشل دنیا کی چیزوں نے، یہود و نصارہ کے ان ہتھیاروں نے جو ہمارے ان 10 سال 11 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں آ گئے تباہ و برباد کر دیا ہے. زہد و ورع سے بھی اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھی. اس لیے ہماری مساجدیں خالی ہیں، ہماری مسجد کی صفیں خالی ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا. کیونکہ نوجوانوں کے دل اور ہمارے ان بچوں کے دل جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہیں. امت بے نوا کو نظر کھا گئی، مقدر پہ اپنے کالی عطا کھا گئی. اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ